حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد الإكرام على أصل ما في الوجود وسر الله بكل موجود ونقطة دائر الوجود وصاحب لواء العند والمقام المحمود مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أغضب الله عنهم بالسخط وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله لكم بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صلوات على محمد وعلى آله وسلم. جس آیت کریمہ کی تلاوت کے شرف حاصل کیا حضرات نہ صرف اس کے حافظ ہیں بلکہ کم از کم دن میں 10 مرتبہ سورہ کو ریپیٹ کرتے ہیں پڑھتے ہیں. اس کو سورہ حمد کہا جاتا ہے. سورہ حمد کا یہ ایک آیت کا ایک جز ہے اہدنا الصراط المستقیم، جس میں پروردگار کی بارگاہ میں بندہ یہ عرض کر رہا ہے کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ. صراط مستقیم کی تمنا ہر انسان کرتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے کیا کہ اس کو پروردگار نے اپنی نماز میں کم سے کم 10 مرتبہ ہر مسلمان پر فرض کر دیا کہ اس چیز کی تمنا تم کرو کہ مجھے اس راستے پر باقی ہے، صراط مستقیم پر باقی ہے. اہدنا صراط مستقیم، پروردگار میں صراط مستقیم پر باقی ہے، اس راستے پر جو سیدھا راستہ مستقیم. تو یہ راستہ کون سا ہے، کس کا راستہ ہے؟ تو پھر یہی سورہ آگے بڑھ کر مدد کرتا ہے. صراط الذین، ان لوگوں کے راستے پر انعمت علیہم، جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی. صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہر مسلمان دن میں کم سے کم اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھ، اس راستے پر باقی رکھ، ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، جو تیرے خاص بندے ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم وہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی. مسلمانوں کے لیے یہ جمع فکریہ ہے کہ بھائی ہم صرف پڑھ رہے ہیں یا فکر کر رہے ہیں کہ آخر ہم پڑھ کیا رہے ہیں. اللہ نے اگر ہم سے دن بھر میں 5 مرتبہ کا یہ وعدہ کیا ہے کہ تم ہمارے سامنے 5 مرتبہ سرو سجود ہو جاؤ، تو آیا کیا ہمارے سرو سجود ہو جانے سے، ہمارے نماز پڑھنے سے، ہمارے سجدہ کرنے سے کیا پروردگار کی بزرگی میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ کہ اگر ہم نے سجدہ نہ کیا تو معاذ اللہ اللہ کی بزرگی کم ہو جائے گی. ایسا گمان بھی کرنا کفر کی منزلیں پہنچا جائے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمارے سجدے سے نہ خدا کو کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ کوئی نقصان ہوتا ہے، تو پھر پروردگار عالم نے دن میں 5 مرتبہ ہم سے کیوں یہ مطالبہ کیا کہ تم کو دن میں 5 مرتبہ ہماری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور ہر بار تم کو اس دعا کے لیے ہماری بارگاہ میں بار بار تکرار کرنی ہے کہ پروردگار ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان کے راستے پر جن پر تم نے اپنی نعمتیں نازل کی. صلوات علی محمد. ایک بہتر سلوات میں معلوم ہوا کہ صراط مستقیم کہ ہر مسلمان تمنا کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں باوضو ہو کر پاک و پاکیزہ عالم میں پروردگار کے
बारगाह में उसके मुसल्ले पर खड़ा होकर ये दुआ करता है, परवरदिगार हमें सीधे रास्ते पर चला, बाकी रख उनके रास्ते पर जो तेरे इनाम करदा बनते हैं, जो तेरे मखसूस बनते हैं, उनके रास्ते पर चला। तो फिर वो बंदे कौन हैं इसकी हमको फिक्र करनी पड़ेगी कि आखिर वो कौन बंदे जिन पर अल्लाह ने भी नेमतें नाज़िल की। मैं बारहा इस बात कहा करता हूँ कि नेमत और दौलत में फ़र्क है। नेमत और दौलत में बस इतना मुख्तसर सा फ़र्क आप समझ लें। अल्लाह तशरीफ़ फरमा है तो इनके सामने लग कुशाई करना बहरहाल बहुत जसारत का काम है। परवरदिगार हमें सेहत और क़ुव्वत दे दे कि उनके सामने कुछ अपने लफ्ज़ों को बयान कर सके। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले माशाल्लाह आपको सादे तो आखिर वो कौन सी ज़ातें मुक़द्दसान हैं कि जिनके लिए परवरदिगार की बारगाह में परवरदिगार ने वाजिब करार दिया। तो कुल मिलाकर जब हमारे उलमा ने, और हमारे उलमा ने नहीं बल्कि आलम इस्लाम के तमाम उलमा ने बस बात को मुख्तसर करते तो अमीर दुनिया ने आप सब बेहतर जानते, जब इस नतीजे पर पहुँचते कि सिरात मुस्तकीम क्या है, तो सिरात मुस्तकीम निकल कर आया हुरूफ तहज्जी से, और वो रास्ता जो अली का रास्ता है। यानी कुरान ने भी कह दिया कि सिरात मुस्तकीम अली का रास्ता है। अब यहाँ पे दिल चाहता है एक बात कहें कि परवरदिगार क्या तेरा अदल और क्या तेरा इंसाफ है कि दुनिया ने बाप को काफिर समझने की कोशिश की तो बाप के अल्फाज को तूने हमेशा के लिए इसी सूरह में शुरुआत कर दी कि दुनिया जिसको काफिर कह रही थी उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज को सुबह क़यामत तक के लिए हर मुसलमान के ज़बान पर विर्द कर दिया कि अगर तुमने अल्हम्दुलिल्लाह ना कहा तो तुम्हारी कोई नमाज कबूल नहीं। क्योंकि बाप ने जनाब खदीजा के अब्द में इस जुमले का इस्तेमाल किया। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने अल्हम्दुलिल्लाह यानी शुरुआत में ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कहा, ना उस वक्त कुरान नाजिल हुआ था ना रिसालत नाजिल हुई थी, लेकिन जनाब अबू तालिब ने इस खुलूस के साथ में अल्हम्दु कहा कि परवरदिगार ने सुबह क़यामत तक के लिए इस अल्हम्दु को सूरह हम्द का जुज़ बना के रख दिया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद और बेटे की दुश्मनी और उसके बुग़्ज़ व अदावत में ये खुद मिलता है और मुत्तफ़िक़ अलैह है कि अली से मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन, और बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। यानी अली से जो मोहब्बत करे तो मोमिन होगा और जिसके दिल में अली की मोहब्बत नहीं है वो मुनाफिक होगा। ये मुतवातिर हदीस है, मुत्तफ़िक़ अलैह हदीस है, इसमें किसी तरह कोई शक और शुबा नहीं है। तो अली से बुग़्ज़ के लिए जब इंसान अपनी इंतहा तक पहुँचा तो परवरदिगार ने कहा तो सही, तो सहारा तो हमारा ही लेगा, तो मैं भी ना सही खुदा नहीं कि अगर बाप और बेटे के कलिमात को अपने शुरुआत के सूरह में इस तरह से नजस्ब कर दें कि जब तक तुम सूरह हम्द ना पढ़ लोगे हम अपनी नमाज कबूल नहीं करेंगे, और सूरह हम्द जब तक तुम अलहम्द नहीं पढ़ोगे और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम नहीं कहोगे, सूरह मुकम्मल नहीं हो सकता। यानी सूरह हम बाप और बेटे का कसीदा पढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सूरह हम्द जो है जनाब अबू तालिब व मौलाए कायनात कसीदा पढ़ता नजर आ रहा है। इसी में तो कह रहा परवरदिगार हमें उनके रास्ते पर चला जिन पर तूने अपनी नेमतें नाज़िल की। तो नेमत किसे कहते हैं? कहा कि जिंदगी को नेमत कहते हैं। सबसे बड़ी नेमत जिंदगी, इंसान को जिंदगी मिल जाए सबसे बड़ी नेमत होती है कि साहब हमको जिंदगी मिल जाए। कहा नेमत है। हमने ये देखा कि साहब जिंदगी को दुनिया नेमत कहती है, और नज़र में ये आया कि जब कोई जनाजा लेके आता है शक्ल बनाकर और अली के सामने रखता है और अली जब उसकी जनाजा पढ़ाते हैं तो वो जिंदा जो होता है वो मुर्दा हो जाता है, और फ़ौरन अली कदमों पर गिर के कहते हैं साहब हमको वही नेमत चाहिए जिसको ज़िंदगी कहते हैं। तो फिर मेरा मौला ठोकर मारता है और मुर्दा जिंदा हो बैठ जाता है। हुआ कि अली का रास्ता हर इंसान कोशिश करता है कि मौला अली के रास्ते पर आखिर है क्या अली के अंदर ये खूबियाँ। ये जंग खैबर और खंदक तो तमाम हज़रात सुना करते हैं। बस एक वाक़या और उसके बाद अपने अख्ताम की तरफ कि मौलाए कायनात ने सिर्फ जंगें नहीं फतह की, आज की तारीख में हमारे माशरे में समाज सेवा का बहुत शौक़ है। हर आदमी चाहता है कि हम समाज सेवा करें, सोशल वर्क करें, हर आदमी चाहता है। मौलाए कायनात ने अपनी ज़िंदगी में एक बिल्ला बैठे हुए जो समाज सेवा करती रहती दुनिया तक कोई उसकी मिसाल नहीं ला सकती। सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने तलवार उठाकर जंगें लड़ी,
اور جنگ بھی جو لڑی تو صرف خدا اور رسول کی اطاعت میں لڑی، اپنے لیے نہیں لڑی۔ اگر اپنے لیے لڑ رہے ہوتے تو آپ نے عبدوت نے جب بدتمیزی کی تھی تو مولا کائنات اس کے سینے سے اترتے نہیں، اسی وقت اس کا گلا جدا کر دیتے، لیکن آپ نے اس کے سینے سے اتر کے بتا دیا کہ علی اپنے لیے نہیں جنگ کرتا، علی جب بھی جنگ کرتا ہے تو خدا اور رسول کے اطاعت میں کرتا ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد والے مولا کائنات نے صرف جنگ نہیں کری بلکہ آپ نے تمام وہ کام انجام دیے۔ اسلام میں پہلی سڑک جو تعمیر ہوئی ہے، تاریخ میں درج واقعات اللہ اس کی تشریح کر سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر پہلا راستہ، چونکہ علی راستے کا نام ہے، علی راستے کا نام ہے، ہر انسان کہہ رہا نا کہ صراط المستقیم، پروردگار میں صراط مستقیم پہ چلا اور صراط مستقیم علی، تو علی ہی راستے کا نام ہے۔ تو علی نے اپنی زندگی میں پہلا اسلام کا راستہ جو بنایا تھا، سڑک جو بنائی، وہ مولا کائنات نے بنائی، اور کس طرح سے 17 میل لمبی سڑک مولا علی نے بنائی، 17 میل لمبی سڑک، اور اس سڑک میں ہر میل پہ 1 میل کے اوپر آپ پتھر رکھتے تھے، تاکہ نشانی جو آج دیکھیں آپ تمام نشانیاں ہوتی ہیں 1 کلومیٹر کے بعد پتھر، تو مولا کائنات نے سننا ہے، تاریخ پتا لیا کریں، بزرگ تشریف فرمائیں، 17 میل لمبی سڑک بنائی اور ہر میل پر 1 پتھر رکھتے تھے نشانی کے طور پر، لیکن تاریخ ملتا ہے کہ وہ پتھر اتنا وزنی ہوتا تھا کہ اچھے لوگ اس پتھر کو نہیں اٹھا پاتے۔ اب مولا کائنات کا کام یہ تھا کہ ایک ہاتھ سے 1 پتھر کو پکڑتے تھے اور دوسرے کو دوسرے سے پکڑتے تھے اور تیسرے پتھر کو ٹھوکروں سے لے کے آتے تھے۔ ہم نے کہا عجب اتفاق ہے، یہاں بھی ایسا لگتا ہے کہ ایک کو ایک کان سے پکڑے ہوئے ہیں، دوسرے کو دوسرے کان سے پکڑے ہیں اور تیسرے کو ٹھوکر مارتے چلے جا رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد والے محمد۔ 17 میل لمبی سڑک مولا کائنات نے بنائی اور خود محنت کرتے تھے، ایسے تو نہ کرتے، تمام وہ کارنامے مولا کائنات نے، خدا کی قسم کہ آج بھی اگر دنیا کے سامنے آ جائے دنیا حیران و پریشان ہو جاتی ہے۔ بھائی مشہور وہ واقعہ ہے کہ آپ ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے، آپ کے پاس 2 شخص لڑتے ہوئے آئے گا، اور جو ایک واقعہ مشہور ہے، بس بات کو ختم کرتے ہوئے، جو ایک واقعہ مشہور ہے کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ نے یہ جملہ کہا تھا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ دیکھیے اس میں کوئی تضاد والے جملے نہیں ہیں، یہ ان کی کتابوں میں ان کے اہل سنت ازاد کی تمام کتابوں میں، صحیح بخاری سے لے کے جو ان کی مسند کتابیں ہیں سب میں یہ واقعات درج ہیں کہ رضی اللہ نے کہا کہ اگر اللہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ یہ کب کہا تھا؟ کہا کہ ایک بڑا پیچیدہ مقدمہ مولا کائنات کے سامنے پیش ہوا، اور مقدمہ نہیں تھا بلکہ واقعہ تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک عورت تھی جو حاملہ تھی، اور اسی میں اس نے کچھ نازیبا کسی غیر مرد کے ساتھ اپنے ریلیشنز بنا لیے، اور جب وہ دوسرے خلیفہ کا زمانہ تھا، جب ان کو یہ معلوم ہوا تو تاریخ میں ملتا ہے کہ وہ فوراً ناگزیر ہو گئے۔ بہرحال ظاہر سی بات ہے گناہ کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بس اس کو فوراً لے جاؤ اور لے جا کر اس کو سنسار کر دو۔ ابھی تاریخ کے جملے، بہرحال ان کو پہلے یوں ہی غصہ بہت آتا تھا، انہوں نے بس اتنا غصے سے کچھ نہیں کرو، بس اس کو لے جاؤ، کچھ نہ سنو، اور لے جا کے اس کو سنسار کر دو، اتنے پتھر برساؤ اس پر جب تک یہ مر نہ جائے۔ تاریخ ملتا ہے کہ اس عورت کو لے کے لوگ چلے اور ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے، کچھ پتھر مارنے، کچھ تماشا دیکھنے، ایک مجمع تھا اور وہ عورت آگے آگے جا رہی تھی کہ ناگاہ کسی نے مولا کائنات کو یہ خبر کر دی، صاحب ایک عورت ہے، اس طرح کنڈیشن ہے، اور اس کو سنساری کے لیے لے جا رہے ہیں۔ مولا کائنات حاضر ہوئے اور سنسار کرنے والے ان کا خبردار کو یہ پتھر نہ مارے۔ کہا یا علی، خلیفہ وقت کا حکم ہے، کہا میرا حکم ہے کہ ایک پتھر نہ چلائے۔ یا علی کیسی بات کر رہے ہیں، خلیفہ وقت نے حکم دیا ہے، کہا میں علی حکم دے رہا ہوں، کوئی پتھر نہیں مارے گا۔ اب جب بات یہاں تک بڑھ گئی تو خلیفہ تک بات پہنچی کہ صاحب آپ کے حکم کو مولا کائنات جو ہے وہ خارج کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں، کوئی پتھر نہیں چلائے گا۔ اب ان کو موقع مل گیا، یہ آئے تھے علی کو معاذ اللہ اپنے سے کم دکھانے کی، لیکن علی کا نام ہی بلند ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد والے۔ اب یہ تاریخ کے جملے ہیں کہ وہاں سے آئے، یا علی کیسی بات کرتے ہیں، آپ نے شریعت نہیں پڑھی؟ اب وہ شریعت پڑھانے علی کو آئے، یعنی نرسری کا بچہ دین سے کہہ رہا ہے کہ سبجیکٹ پڑھ لیجیے، صلی اللہ علیہ محمد والے محمد۔
یا علی علی کہا ہاں بھائی میں نے شریعت کیا مطلب کیا تمہارا؟ کہا یا علی آپ کو معلوم نہیں اس نے کیا جرم کیا ہے؟ کہا معلوم ہے۔ کیا اس کی سزا سنساری نہیں ہے؟ کہا بالکل ہے۔ کہا پھر منع کیوں کر رہے ہیں آپ؟ کہا تم یہ نہیں دیکھ رہے ہو سزا جرم اس نے کیا یا اس کے پیٹ میں پلتے ہوئے بچے نے کیا؟ اب سناٹا ہو گیا۔ اسی مولا کائنات نے کہا بھائی جرم اس عورت نے کیا ہے کہ اس کے پیٹ میں پلتے ہوئے بچے نے جرم کیا ہے؟ تو سب خاموش۔ ایک طرف سے آواز آئی یا علی بات تو صحیح کہتے ہیں، جرم اس عورت کا ہے، اس کے پیٹ میں پلتے ہوئے بچے کا جرم۔ تو کہا پر جب تک یہ بچہ اس دنیا میں نہ آ جائے اس کو سنساری کا حکم نہ دیا جائے، اس کے بعد اس کو سنسار کر دیا جائے۔ تو جب یہ مولا کائنات نے فیصلہ سنایا تب یہ تاریخ کے فکرے کہ وہاں پر نعرے تکبیر کا نعرہ بلند ہو گیا اور لوگ خلیفہ وقت کے فیصلے کے خلاف چیمی گوئیاں کرنے لگ گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ارے یہ معاملہ یہاں پہ آ گیا تو انہوں نے فوراً مولا علی کی تائید کی اور یہ جملہ کہتا ہے کہ علی آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے کہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، یا علی اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ معلوم ہے علی اس ذات کا نام ہے کہ جو ہر موقع پر لوگوں کی مدد کرتے چلے جائے۔ انہوں نے نہیں دیکھا کہ مدد مانگنے والا میرا اپنا ہے یا پرایا۔ علی نے کبھی نہیں دیکھا کہ مدد مانگنے والا میرا دوست ہے یا دشمن ہے، بلکہ تاریخ نے یہی دیکھا کہ جو بھی علی کے پاس آیا علی نے اس کی ہر مرادیں پوری کی۔ اور تاریخ یہاں تک دیکھتی ہے کائنات میں مراد پوری کرنے والے تو بہت ملے لیکن علی ایسا یہاں بھی کوئی نہ ملا، اس لیے کہ لوگ اپنے چاہنے والوں کی مرادوں کو پورا کرتے ہیں، لوگ اپنے ملنے والوں کی مرادوں کو پورا کر دیتے ہیں، لیکن کوئی اپنے دشمن کی مراد پوری نہیں کرتا۔ ورنہ کہ کوئی ہمارا قاتل ہو وہ میرے سامنے آ جائے تو میرا عالم کیا ہوگا؟ لیکن یہ علی کی ذات ہے کہ اگر قاتل بھی سامنے آیا ہے تو کہتے نظر آئے کہ اس کے ہونٹ خشک ہے اس کو پانی پلا دو، اس کے جو مشکیں باندھ رکھی اس کو ڈھیلی کر دو۔ ذات علی، اسی لیے مسلمانوں سے کہا گیا کہ علی کے راستے پر چلنے کی یہ تمنا کرو، دعا مانگو، کیونکہ علی کا راستہ وہ ہے جب اس پر چلو گے تمہارے دل سے بغض و عداوت ختم ہو جائے گی، نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ علی کے راستے میں ان تمام چیزوں کا کوئی گزر نہیں ہے۔ اور کیسے ہو؟ اس لیے کہ انہی کے لیے تو آیت نازل ہوئی جسے آیت عتیر کہتے ہیں، جسے پروردگار نے کہا کہ ہر طرح کی نجاست سے ان کو پاک کر دیا۔ تو یہ بغض، عداوت، یہ جلن، یہ کینہ، یہ نفرت، یہ حسد، یہ نجاستیں ہیں۔ اور جہاں علی ہوں گے وہاں یہ نہیں ہوں گے، اور جہاں یہ ہوں گے وہاں علی نہیں ہوں گے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر آپس میں اختلافات، بھائی بھائی کا دشمن ہوا جا رہا ہے، باپ بیٹوں سے لڑائیاں چل رہی ہیں، بہن بھائیوں سے لڑائیاں چل رہی ہیں، لیکن جب اہل بیت کے طرف کو دیکھیے تو پھر حیرت ہوتی ہے کہ ہم کس اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ آج بہن بھائی میں اختلاف، بہن نے اگر ایک ٹکڑا لے لیا تو بھائی مرنے مارنے پہ آمادہ، بھائی کے پاس اگر کوئی یہ چیز کیا چلے گی تو بہن نے آفت مچا رکھی۔ یہ جو آج ہمارے گھروں میں رواج قائم ہو گیا ہے، جو سڑکوں پر آ گیا، سڑکوں سے اٹھتا ہوا تھانوں تک پہنچ گیا، تھانوں سے چلتا ہوا عدالتوں تک پہنچ گیا، منظر عام پر آ گیا، سوشل میڈیا کے ذریعے غیر نامحرم ہمارے گھروں کی ہماری عزتوں کو دیکھ رہے ہیں اور چلاتے اور پھونکتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو اس کے مطلب کہ ہم اپنے نام سے تو علی کا نام لے رہے ہیں اپنی زبان سے، لیکن ہمارے یہاں ہمارے دل کے اندر علی کا کوئی گزر نہیں ہے۔ اس لیے کہ علی کا اگر گزر ہوتا تو وہاں نجاست نہیں ہوتی۔ نجاست اس بات کی دلیل ہے کہ ہم زبان سے نام لے رہے ہیں، زبان سے تو دشمن بھی علی علی کرتا تھا، زبان سے دشمن علی علی کرتا تھا۔ اگر علی کا نام لے رہے ہیں تو پھر ہم کو یہ یقین کر لینا چاہیے کہ اگر ہم علی کے واقعی چاہنے والے ہیں تو پھر کسی قسم کی نجاست ہمارے پاس نہیں۔ آج ہمارے گھروں میں اختلافات اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جس اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں وہ اہل بیت کا ذکر تو کر رہے ہیں لیکن ان کی معرفت، ان کا گزر ہمارے یہاں نہیں ہے۔ ہاں عزیزوں، آج بہن بھائیوں کی لڑائی ہوتی ہے، سگے بہن بھائی جو کل بچپنے میں ایک دوسرے کی جان چھلکتے تھے، آج ہمارے گھروں میں دیکھنے ملتا ہے کہ دوسرے کی جان لینے پہ ہم آتا ہے۔ کیسے کر لیتے ہیں؟ اس لیے مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جس بہن بھائیوں میں محبت کی انتہا ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہم ان بہن بھائیوں سے وابستہ ہیں جنہوں نے کربلا میں جو مثال پیش کر دی دنیا میں مل نہیں سکتی۔ جناب زینب اس طرح سے اپنے بھائی سے محبت کرتی تھی، تاریخ میں یہی تو ملتا ہے، بس دو ایک جملے اور مجلس خط، تاریخ میں یہی تو ملتا ہے
کہ جب جناب زینب کو معلوم ہوا کہ میرا ماجایا سفر کے لیے تیار ہو رہا ہے تو فوراً تڑپ کے آ گئی، بھیا سنا ہے کہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں؟ ہاں بہن زینب صحیح سنا ہے بھیا، تو میرے لیے؟ ہاں بہن زینب پہلے اپنے شوہر عبداللہ سے اجازت لے آؤ۔ ابھی تاریخ کی فکریں ہیں کہ جناب زینب جناب عبداللہ کے پاس جب جاتی ہیں تو انداز بدلا ہوا ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں، چہرہ جھکا ہوا ہے، ہاتھ کو جوڑے ہوئے اپنے شوہر کے سامنے ایسے کھڑی ہو گئی جیسے کنیز کسی آقا کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ جناب عبداللہ نے یہ منظر دیکھا، تڑپ گئے، شہزادی یہ کیا عالم ہے، آپ اس طرح سے میرے سامنے کھڑی ہیں؟ عبداللہ آج تک میں نے تم سے کوئی خواہش نہ کی، عبداللہ آج پوری ایک تمنا لے کے آئی ہوں، شہزادی بتائے حکم کریں کیا تمنا ہے؟ کہا عبداللہ میرا بھائی سفر پر ہے۔ کہا پھر؟ کہا عبداللہ تم کو تو معلوم ہے کہ اگر زینب ایک دن اپنے بھائی کو نہ دیکھے تو زندہ نہ رہے گی۔ عبداللہ میں تم سے التجا کرتی ہوں، منتیں کرتی ہوں کہ مجھے میرے بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت دے دو۔ عبداللہ کہتے ہیں شہزادی کیا بات کرتی ہیں، میرا کیا حکم، آپ فوراً جائیں اپنے بھائی کے ساتھ۔ کتنی چاہنے والی بہن جو اپنے بھائی کو ایک لمحے نہ چھوڑے۔ تاریخ ملتا ہے کہ جب 11 محرم کو، بس آخری جملہ اور مجلس ختم ہو گئی، 11 محرم کو یہ بہن کو جب اس راستے سے لے جایا گیا جہاں پر بھائی کا بے گور و کفن لاشا پڑا تھا، ایک مرتبہ جناب زینب نے مظلوم کربلا کے بے گور و کفن لاشے کو دیکھا اور اپنے آپ کو ناپے سے گرا دیا اور لاشے کا طواف کرنے لگی۔ چوتھے امام پوچھتے پھوپھی اماں یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہا سید سجاد مجھے اپنی ماں کی ایک وصیت یاد آ گئی۔ کہا کیا؟ کہا میری ماں نے کہا تھا کہ بیٹی جب میرا حسین زخموں سے چور ہو تو ہماری طرف سے اس کے بوسے لے لینا۔ اے سید سجاد میں اپنے بھائی کے جسم کا وہ حصہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں پر بوسہ لے لوں، لیکن میرے ماجائے کا جسم کوئی ایسا خالی نہیں ہے جہاں پر تیر اور تلوار کے زخم نہ ہو۔ جزاکم ربکم خیر جزا۔ اس کے بعد عجب سا رنگ ہو گیا۔ جناب سید سجاد نے دیکھا کہ پھوپھی اماں یہ آپ کا کیا عالم ہو رہا ہے، کیا آپ کا یہ کیا عالم ہو رہا ہے؟ تو جناب زینب کہتی ہیں اے سید سجاد، بس آخری جملہ داروں اور مجلس ختم ہو گئی۔ اے سید سجاد مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب ایک دن میں اپنے گھر میں آرام فرما رہی تھی، میری ناگاہ جب آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ صحن کے چاروں طرف سورج کی روشنی ہے لیکن میرے اوپر روشنی نہیں پڑ رہی۔ اے سید سجاد جب میں نے نظر اٹھا کر دیکھی تو کیا دیکھا کہ میرا ماجایا اپنی ابا کا سایہ کیے ہوئے ارے میرے سامنے کھڑا ہے۔ میں نے وعدہ کیا تھا بھیا میں زینب اگر تمہارے اس احسان کا بدلہ نہ ادا کر دوں، اے بھیا میں آج بہت شرمندہ ہوں، میرا ماجایا بے گور و کفن چلتی ہی ریت پر پڑا ہے۔ زینب اتنی مجبور ہے کہ اس کے پاس چادر بھی نہیں کہ اپنے بھائی کے جسم القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا ينقلبون انا لله وانا اليه راجعون۔ پروردگار آپ جو واسطہ محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے۔ حاضرین مجلس و بانیان مجلس ہر نیک شرعی جائز تمنا اور حاجتوں اور دعاؤں قبول فرمائے۔ میرے مالک و مولا جو واسطہ محمد اور آل محمد کا ہمارے ذکر خیر کو قبول فرمائے۔ پروردگار بانی مجلس حاضرین مجلس کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ بانی مجلس حاضرین مجلس کے جو بھی اعزاء اور اقارب بیمار یا پریشان حال ہیں پروردگارہ ان کو شفائے کلی صحت کامل عاجل عطا فرما، ان کو ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات دلا دے۔ میرے مالک و مولا جو واسطہ محمد اور آل محمد کا صدقہ پروردگار ہمارے گھروں میں جو بہن اور بیٹیاں بیٹھی ان کی عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ واسطہ امام حسین کے حق کا میرے مالک و مولا ہمارے گھروں میں جو آپس میں اختلافات ہیں پروردگار ان کو دور فرما، ایک دوسرے کے دلوں میں ایک دوسرے کی عزت اور محبت و قائم پروردگار جو واسطہ محمد اور آل محمد کا جن گھروں میں فرش عزا امام مظلوم کربلا برپا ہوتی ہے پروردگار ان گھروں کی رحمت نازل فرما، ان گھروں کو دشمن کے شر سے شیطان کے شر سے نظر بس میں محفوظ رکھ۔ میرے مالک مولا جو واسطہ محمد اور آل محمد کا ہماری عاقبت بخیر، ہمارے سروں پہ ہمارے علماء کرام مراجع کرام کا سایہ محفوظ رکھ، ہمارے شکم کو ہمارے حرام سے محفوظ کر، ہمارے امام کے ظہور متعجل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار کو شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اظہر حسین ابن باقر حسین اور عفت عباس بنت جعفر ظفر عباس کی روح کو دیا کرتے ہیں۔ بسم اللہ علیہ محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله أحد الله اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.